السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چناؤ بھی ہو گئے ہیں اور چناؤ کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، اور جس کو جیتنا تھا وہ جیت چکا ہے اور جس کو ہارنا تھا وہ ہار چکا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں اور ہم اب تک کر کیا رہے تھے جب سے چناؤ شروع ہوئے ہیں، جب سے اب تک، یعنی رزلٹ آنے تک ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی، سرکار کس کی بنے گی، کون جیتے گا، کس کی سرکار اچھی ہے، کس کی سرکار بری ہے، اکھلیش ایسا ہے، یوگی ویسا ہے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، ہمارے یہاں سے یہ جیتے گا، ہمارے وہاں سے وہ جیتے گا۔ یعنی ہر پرتیاشی، ہر کینڈیڈیٹ اور جس نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ہر کوئی جیتنے کے دعوے دار بن رہے تھے۔ جس کو جیتنے تھا وہ جیت بھی گیا، جس کو ہارنا تھا وہ ہار گئے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کیا رول ہے، مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں نے جتنا بڑھ چڑھ کے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں پیچھے جو الیکشن گئے ان میں کبھی حصہ لیا ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ صرف ایک ہی رٹ، اس کو جتانا ہے اس کو ہرانا ہے، اس کو جتانا ہے اس کو ہرانا ہے۔ مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے ہارنے جتانے کی ذمہ داری انسانوں نے اللہ سے چھین کے اپنے اوپر لے لی ہو۔ ہر کوئی سرکار بدلنے کی ضد میں لگا ہوا تھا کہ سرکار بدل جائے، سرکار بدل جائے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گروان میں جھانک کر یہ بھی دیکھا کہ ہم سرکار تو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے میں بھی لگے ہوئے ہیں؟ ہم دوسرے کو بدلنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ انسان بدل جائے، میرا بیٹا بدل جائے، میری بیوی بدل جائے، لیکن ہم کبھی اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ مجھ کو بھی تو بدلنا ہے۔ میں بے نمازی ہوں، مجھ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب روزے آ رہے ہیں، مجھ کو روزے بھی رکھنے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی تیاری نہیں، کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگ صرف دوسرے کو بدلنے کے اس میں ہیں۔ حالانکہ سرکار بدلنا، جتانا اور ہرانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری اس الیکشن میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہم نے اللہ سے لے لی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے۔ اور جیتنے ہارنے کے بعد لوگوں کی زبانوں سے کیا سننے کو مل رہا ہے، بہت برا ہوا۔ یعنی اللہ نے اس کو جتا دیا اور اس کو ہرا دیا تو اللہ نے برا کر دیا۔ یعنی اگر اللہ نے یوگی کو جتایا ہے تو اللہ کی مرضی سے تو جیتا ہے اور اللہ کی مرضی سے کوئی ہارا ہے، لیکن انسان کی زبان کے الفاظ دیکھیے، اللہ کو بالکل بھولا ہوا ہے کہ یہ برا ہو گیا، وہاں سے وہ ہار گیا برا ہو گیا، وہاں سے وہ جیت گیا یہ اچھا ہو گیا۔ یعنی اچھائی برائی ہرانا جتانا کہ انسان نے یعنی ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ حالانکہ ہرانا اور جتانا، کرسی دینا، عزت دینا اور ذلت دینا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں ان کے جیتنے میں کیا بہتری ہے اور ان کے ہارنے میں کیا بہتری ہو سکتی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم آنکڑے لگا رہے ہیں، 5 سال بھگتے اب پھر بھگتیں گے، 5 سال برداشت کیا ہے اب پھر برداشت کریں گے، اب گائے کھیتوں میں گھومے گی، اب پھر بلڈوزر چلے گا، اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم کو کسی چیز کا دعویٰ کرنے سے پہلے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سوچنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم خدا نہیں ہیں۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یوگی ہو یا مودی ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تبلیغی جماعت والوں سے ایک الفاظ ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے بغیر غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو طاقت دیتا ہے، دماغ میں ڈالتا ہے، تبھی وہ انسان کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کوئی انسان، کوئی یوگی، کوئی مودی، کوئی انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہم اپنے ایمان پر قابض اور پکے اور سچے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر دے گا ہمارے ساتھ، وہ NR سے لے آئے گا، وہ CAA لے آئے گا۔ امت شاہ یوں کہہ رہا تھا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ خدا را اپنے ایمان کو ہم لوگ پکا بنائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور جس انسان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، خدا کی قسم اس کو دنیا میں کوئی ہرانے کوئی ستانے والا موجود نہیں۔ وہ آزمائش میں تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس کی عزت پہ کبھی داغ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔
हम लोग चले हैं अखिलेश को मजबूत बनाने, हम लोग चले हैं मायावती को मजबूत बनाने, हम लोग चले हैं हिंदुओं को मजबूत बनाने। हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना है। पिछली जितनी भी सदियां गुजरी हैं, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जिस कौम ने अपने ईमान को पक्का बनाया है उसकी इज्जत हमेशा रही है, उसका नाम सुर्खियों में सुनहरे अल्फाजों में किताबों में लिखा हुआ है। हम लोग दूसरों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। खुदारा कभी हम लोगों ने अपने ईमान को मजबूत बनाया? अगर हम लोग अपने ईमान को मजबूत बना लें, हमें खुद ये एहसास होगा कि हम जीते हुए हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए चुनाव भी हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, जिसको हारना था वो हार गया, जिसको जीतना था वो जीत गया। अगर इसके बरअक्स भी होता, वो जीतता वो हारता, फिर भी 19-20 का ही फर्क रहता, ज्यादा नहीं रहता। हमें सिर्फ अपने ईमान को झांकना है, अपने ईमान को देखना। अगर ईमान पक्का है तो हम जीते हुए हैं, और ईमान अगर कच्चा है, हम कितनी ही बड़े हुक्मरान बन जाएं तो हम हारे हुए। पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।